السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج ہم اپنی کتاب جزاء الاعمال کا سبق نمبر 13 پڑھنے جا رہے ہیں۔ ہماری بحث چل رہی ہے گناہ اور آخرت کی سزا کا مضبوط تعلق، کہ جو بھی گناہ ہم اس دنیا میں کرتے ہیں آخرت سے اس کا ایک مضبوط تعلق اور کنیکشن ہے۔ بہت سارے گناہوں کا بیان اب تک پچھلے دروس میں ہو چکا ہے۔ آج ہم اسی کڑی کو آگے بڑھانے جا رہے ہیں، اور غیبت جو بہت ہی بڑا گناہ ہے لیکن بہت زیادہ عام ہے، اس کی سزا قیامت کے دن کیا ہوگی اور اس کی صورت مثالی کیا ہے، اسے آج ہم جانیں گے۔ اسی طریقے سے جتنے بھی برے اخلاق ہیں وہ کرنے کے بعد وہ صورت عالم مثالی میں وہ جو عادت ہے جس جانور سے میل کھائے گی اس جانور کی شکل کیا ہو جاتی ہے، اختیار کر لیتی ہے۔ تو یہ دو چیزیں آج ہم جانیں گے، غیبت کی سزا قیامت کے دن کیا ہوگی، اور برے اخلاق یہ جانور کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اس کتاب کے 4 ابواب تھے اور ایک خاتمہ تھا، تو ہماری بحث تیسرے باب میں چل رہی، گناہ اور سزا کا آخرت میں قوی تعلق۔ تو غیبت کی سزا بروز قیامت کیا ہوگی؟ قرآن مجید میں صاف صاف کہہ دیا گیا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ کہ غیبت کی تشبیہ دی گئی ہے، اس کی صورت مثالی مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ دیکھیے آیت کا ترجمہ، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے، فَكَرِهْتُمُوهُ اس سے تم نفرت کرتے ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ تو یہ ایک گناہ ہے غیبت، اور ہر گناہ کی ایک صورت مثالی ہوتی ہے، تو اس کو قرآن خود تشبیہ دے رہا ہے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے ساتھ۔ اسی لیے تھانوی لکھتے ہیں کہ انسان جب غیبت کرتا ہے تو خواب میں کبھی دیکھتا ہے کہ وہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ اب تشبیہ کس طریقے سے ہے غیبت اور مردہ بھائی کے گوشت کھانے میں، کہ آدمی غائب ہو، اس کے پیچھے اس کے متعلق ایسی بات کہنا جس سے اس کی آبرو میں، اس کی عزت میں خلل آئے، اس کی ہتک ہو، اس کی بے عزتی ہو، اس کی تحقیر ہو، یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ تو یہ ایسا ہے جیسے کسی مردہ انسان کا گوشت کھایا جائے، کہ جیسے مردہ کا گوشت کھانے سے مردے کو کوئی جسمانی اذیت نہیں ہوتی، ایسے ہی اس غائب کو جب تک غیبت کی خبر نہیں ہوتی اس کو بھی کوئی اذیت نہیں ہوتی۔ مگر جیسا کسی مردہ مسلمان کا گوشت کھانا حرام اور بڑی خست و دناءت کا کام ہے، بہت گھٹیا کام ہے، اسی طرح غیبت حرام بھی ہے اور خست و دناءت بھی، کہ پیٹھ پیچھے کسی کو برا کہنا کوئی بہادری کا کام نہیں ہے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج ہمارے مجلسوں کی زینت، ہماری بیٹھک کی زینت یہی ساری چیزیں ہیں۔ ہم بیٹھ کر کوئی اچھا مشورہ، کسی کے بھلائی کے بارے میں بات نہیں کرتے ہیں، بس کسی ایک شخص کو ٹارگٹ کر لیتے ہیں اور اس کی برائی بیان کرنا، یہ ہمارے لذت اور ہماری مجلس کی زینت ہوا کرتی ہے۔ تو ان سب چیزوں سے ہم گریز کریں، بلکہ ہم کہیں پہ بیٹھیں تو ہمارا مشورہ اپنے کسی پریشان حال بھائی کی پریشانی کے دور کرنے کے تعلق سے ہو، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے تعلق سے ہو، نہ کہ کسی کی عزت اور کسی کی کھلی اڑانے سے۔ اسی طریقے سے انسان کے اندر بہت ساری بری عادتیں ہیں، اخلاق ذمیمہ ہیں، تو جس کے اندر جو بری عادت ہوگی، جو اخلاق ذمیمہ ہوگی، وہ عادت جس جانور سے مشابہت رکھے گی، قرب رکھے گی، تو عالم مثالی میں وہ اس انسان کی ویسے ہی شکل بن جائے گی۔ کسی کی بری عادت کتے جیسی ہے تو کتے کی شکل وہاں پر بن جائے گی، کسی کی کینہ کرنے والا ہے، کینہ رکھنے والا ہے، تو اس کی شکل اونٹ جیسی بن جائے گی۔ اسی کو یہاں پہ بیان کیا
کہ اہل معانی کے اقوال سے بعض چیزوں کی صورت مثالی شکل کے بیان میں محقق نے فرمایا ہے کہ ہر خصلت ذمیمہ بری عادت کو ایک جانور کے ساتھ خصوصیت خاصہ ہے، ہر بری عادت کو کسی نہ کسی جانور کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ خاص ہے۔ جس شخص میں وہ خصلت غالب ہو جاتی ہے، عالم مثالی میں اس شخص کی شکل اس جانور کی سی ہو جاتی ہے۔ امم سابقہ پہلی جو امتیں ہیں ان میں کوئی اگر کیا کرتا تھا، ایسی بری عادت کرتا تھا، کوئی اس کے اندر بری عادت ہوتی تھی، وہ شکل اسی عالم میں یعنی دنیا ہی میں ظاہر ہو جاتی تھی کہ وہ شخص اس طریقے سے اس کا چہرہ ہو جاتا تھا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس عالم میں رسوا ہونے سے محفوظ رکھا ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، لیکن دوسرے عالم میں وہ شکل بن جاتی ہے، قیامت کے روز اس کا ظہور ہوگا۔ اور اہل کشف جن کا دل بالکل لطیف ہوتا ہے اور عبادت سے، اللہ تعالیٰ سے تعلق کی وجہ سے، ذکر کی وجہ سے ان کا دل بالکل صاف و شفاف ہوتا ہے، تو اہل کشف کو یہاں ہی مکشوف ہو جاتی ہے۔ ایسا شخص ان کے سامنے جب جاتا ہے تو اس کی عادت کی وجہ سے اس کی صورت اس جانور کے جیسی دکھتی ہے۔ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر فرمائی ہے، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم، یعنی نہیں کوئی جانور چلنے والا زمین پر اور کوئی پرندہ جو اپنے بازو سے اڑتا ہے مگر وہ سب جماعتیں ہیں مثل تمہارے، امثالکم۔ سفیان رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ درندوں کے اخلاق پر ہوتے ہیں، بعض کتوں کے اور سوروں اور گدھوں کے اخلاق پر ہوتے ہیں، بعض بناؤ سنگار کر کے طاؤس مور کے مشابہ بنتے ہیں، بعض پلید ہوتے ہیں مثل گدھے کے، بعض خود پرور متکبر مغرور ہوتے ہیں مثل مرغی کے، بعض کینہ پرور بغض رکھنے والے ہوتے ہیں مثل اونٹ کے، بعض مشابہ مکھی کے ہوتے ہیں، بعض مشابہ لومڑی کے، فقط یعنی جس کی جیسی عادت ہوگی تو جس جانور اور جس پرندے میں جو عادت ہوگی اس کی شکل ویسے ہی عالم مثالی میں بن جاتی ہے۔ امام ثعلبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتأتون افواجہ کی تفسیر میں کہا ہے کہ قیامت میں لوگ مختلف صورتوں میں محشور ہوں گے، اٹھائے جائیں گے، جس جانور کی عادات طبیعت پر غالب ہوگی قیامت میں اسی کی شکل بن جائے گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے بری عادتوں سے بھی اور ایسی پکڑ سے بھی۔ اگلے سبق میں بعض اعمال کی صورت مثالیہ کی تحقیق حضرت معروم رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے بیان کیا جائے گا، جس پر یہ ہمارا تیسرا باب مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔